خواتین حضرات ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم ابھی بات اب کریں گے کہ اب اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. جماعت علی شاہ صاحب انڈس واٹر کمشنر ہیں. آپ سب کو کسی کو پسند ہیں؟ مجھے بتا دیجیے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا عمر, آپ کی بات پہ میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ اب ایک باقاعدہ کمیٹی بنانی چاہیے جو واٹر نیگوسیشنز یا مذاکرات کیا کرے. اس میں ڈپلومیٹس بھی ہونے چاہیے, اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہونے چاہیے, سیاستدان بھی ہونے چاہیے, یعنی کہ صرف ایک آدمی پہ نہ چھوڑ دیا جائے. خواتین حضرات, عمر کی بات بڑی مناسب ہے, مگر شاید آپ لوگوں کو میں یاد دلا دوں کہ جو ہمارے اس وقت وفاقی وزیر برائے امور خارجہ ہیں وہ بنیادی طور پہ مطلب پیر تو ہیں اور شاہ صاحب ہیں اور سائیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ, جو کچھ چینل پہ ان کو کہا جاتا ہے وہ سب کچھ ہیں, مگر اس کے علاوہ اپنی روزی روٹی کے لیے وہ فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ گندم وغیرہ روئی وغیرہ اگاتے ہیں ملتان کے علاقے میں. مگر سر اگر ایک آپ کا فورن منسٹر ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کا ہو تو اس کے دل میں درد نہ ہو اس کے بارے میں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں مجید صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. جاوید صاحب, از دا سچویشن ریئلی دیٹ بیڈ؟ کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے یا نہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے چینل سے آئی لائک ٹو سے دس کہ جی ہمیں انڈیا سے اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا ہمیں اندرونی پرابلم. بالکل صحیح سر. ٹھیک ہے جی, انڈیا کے ساتھ جو ہمارا پرابلم ہے وہ ڈیزائن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے کہ اسپل وے گیٹس کہاں پہ ہوں گے, نیچے ہوں گے اوپر ہوں گے, وہ مین یہ ہے. باقی انہوں نے ایک وائلیشن ضرور کی ہے جو بگلیار کو بھرا اور غلط ہمارا پانی روکا. ان کو 55,000 کیوسکس نیچے بھیجنا چاہیے تھا اور کوئی 3-4 دن کے لیے وہ 30,000 انہوں نے روکا اور 20,000 نیچے بھیجا, جس سے ہمارا اریگیشن میں امپیکٹ ہوا. اور ہمیں وی شوڈ کیپ آن ہارپنگ تاکہ اس چیز کو بھولے نہ کہ آپ نے انڈس بیسن ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے. باقی گورنمنٹ کا آئی تھنک لیٹس بی فیئر کہ یہ کویشچن پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہلری کلنٹن اور اسٹریٹجک میٹنگ, اس میں بھی ریز ہوا ہے اور اس میں ہلری کلنٹن نے بھی اس کو مینشن کیا ہے کہ دے ووڈ لائک ٹو بی اے پارٹ آف دس اینڈ یو نو اوور کم دی پرابلمس جو پانی کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان آ رہے ہیں. پلس میں نے بھی نیوز یہ سنی ہے کہ وہ اب خاصا پیسہ دینے لگے ہیں واٹر سیکٹر میں. اب وہ کب اناؤنس کرتے ہیں وہ پتہ لگے گا. بالکل صحیح. باقی جو مین بات ہے جو ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑی ایک الارمنگ سچویشن میں آ گئے ہیں. 76 میں آپ کے دونوں ڈیم بنے, ان 9.5 کا تربیلا تھا, 5.25 کا آپ کا منگلا تھا, ایک چشمہ تھا, تو یہ ملا کے کوئی 15.5-16 کو بن جاتے ہیں. ہر سال 1% آپ کی سلٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ان کو بنے ہوئے 34 سال ہو گئے, تو 34% آپ کی جو کیپیسٹی ہے ڈیم میں وہ ختم ہوگی. میں سر آپ سے 3 سوال آپ لوگوں سے کرنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. سب سے پہلے جاوید صاحب آپ سے, اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کو نہ بنا کر ہم نے وفاق پاکستان کو بچا لیا ہے, یہ وفاق پاکستان کے لیے خطرہ تھا, اور اگر میں یہ کہوں کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا کر خدا نہ خواستہ آپ نے بقائے پاکستانی زراعت کو, پاکستانی زراعت کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا ہے, تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے جی کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اچھی طرح لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. یہ جو پہلے میرے سوال کو بتا دیجئے کہ ہاں میں ہے یا نہ میں نہیں. اس کے جی اس طرح کہ ہمارے پاس 3 سائٹیں ہیں, کالا باغ, اکھوڑی, بادشاہ پہ اس وقت گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, اور اس کے پرابلم یہ ہے کہ وہ کوئی 10 سال میں بنے گا جا کے. ٹھیک ہے, میں جیسے بتا رہا تھا کہ 34% تو آپ لوز کر گئے, 10 سال اور 1% کے حساب سے کریں تو 44% 45% آپ کے پیسے لوز کر دیں گے. اس دفعہ آپ کا پانی 30 جنوری کو ختم ہو گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے پہ رحمت کہ فروری کے مہینے میں بارشیں ہو گئیں اور آپ کی ویٹ کو پانی مل گیا, مارچ کے بھی پہلا پانی مل گیا. نہ ہوتی تو ہمیرا اپنا خیال ہے کہ 5-6 ملین ٹن آپ کی پروڈکشن کم ہو جاتی. تو آسرا ہمیں اپنے مولا پہ ہوا, ہمارا حکمرانوں کا یا ہماری کوئی عقل مندی میں نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, میں سر وہی سوال جی ضرور سر. جی جو میں کہہ رہا تھا بات وہی ہے کہ جی ہمیں اس وقت وی مسٹ ایجوکیٹ آور پیپل, لوگوں کو, عام آدمی کو سمجھائیں کہ ہم کس سچویشن میں آ گئے اور ہماری اپنی غلطیاں. سر ہمارا برا نہ مانیے گا جاوید صاحب, ہمارا آدمی اتنا سمجھ چکا ہے کہ وہ اب رات کو سو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 10 چینلز دیکھ کر سوتا ہے جس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آج اتنے بڑے بڑے بحران, بڑے بڑے اژدہے منہ کھولے کھڑے ہیں تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے, اور کہیں سے کوئی امید نہ رکھو. اور سب پانی کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے. سر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمر مجھے ایک بات سمجھائیے, کیا کالا باغ ڈیم نہ بنا کر اس حکومت نے ایک بہت بڑا سیاسی کارنامہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ڈیم, کالا باغ ہی نہیں باقی بھی جو چھوٹے چھوٹے ڈیم جو بننے چاہیے
وہ نہ بنا کر بہت بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں اس قوم ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم پروپیگنڈا آج تک آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے جو ایون پالیٹیشین جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں ان میں سے بھی 80% سے زیادہ کو یہی نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. حالانکہ یہ ہماری معیشت جو ہے سارا اس کا انحصار زراعت کے اوپر ہے. ڈاکٹر صاحب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ضرور جو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے ان ایشوز کو, کہ آپ آج تک ہم سندھ کے اندر جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ کس نے پروپیگنڈا کیا؟ ڈیم کے بارے میں وہ لوگ جو کالا باغ کی سائٹ کے بارے میں نہیں جانتے وہ کالا باغ کے خلاف ہیں. آپ دیکھیں ڈیم اگر بنے گا تو کسی ایک صوبے کا اس کو فائدہ نہیں ہے, اس سے پورے, لیکن یہ چیزیں ایجوکیٹ کرنا کس نے کرنا ہے؟ یہ حکمرانوں نے کرنا ہے. اب جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کا کنسرن پانی کی حد تک کیا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے بیلدار کس کو کروانا ہے, سیکٹری صاحب کو ایکسین کون سا لگوانا ہے, میں نے اپنے موگا کتنا بڑا کرانا ہے. اس سے زیادہ نہ ان کی سوچ ہے نہ اس سے زیادہ ان کو کچھ سمجھ ہے. اب ایشو ضرورت, اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایشو اتنا زیادہ سنگین ہو چکا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی, ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اور ایون اپنے ود ان دا کنٹری یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک جو ہے کمیٹی بنانے, اسٹیک ہولڈرز کی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ ٹاسک دینے کی ضرورت ہے. جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کھپے پاکستان, ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نیشنل کوئی جماعت اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ جی ہم حکومت میں اور ہم ہماری پورے ملک کے اندر, ہم پورے ملک کی 4 صوبوں کی زنجیر ہے, تو کھپے پاکستان تب ہی کھپے گا کہ اگر پورے پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس میں کنسنسس کے ساتھ ان جو ڈسپیوٹ چلے آ رہے ہیں ان کو ریزالو کیا جائے اور کنسنسس کے ساتھ کیا جائے. بالکل صحیح ہے. ابراہیم مغل صاحب, آخری سوال آپ سے, سر بڑا مختصر وقت ہمارے پاس ہے. سر کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن میں؟ ناامیدی تو کفر ہے, لیکن تجھ کو بتاؤں تقدیر عموم کیا ہے. شمشیر و سنا اول توسو رباب آخر, وہ آپ نے سر جوڑنے والی بات کی تھی. میں تو یہ پروگرام میرا خیال ہے پیاسا رہ جائے گا تجاویز کے حوالے سے اگر بات نہ کی گئی. پہلی تجویز تو یہ ہے کہ انڈس واٹر کمشنر پاکستان ایمانداری سے اپنے آپ کو جواب دے لیں کہ بھارت جہاں ڈیم بنا رہا ہے کبھی انہوں نے رات سائٹ جا کے دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو مستقبل کے لیے کم از کم ایک تبدیلی لے آئے. دوسری بات, ایمانداری سے آبجیکشن بھارت کو اس وقت دیں جب وہ اس پہ گراؤنڈ ورک شروع کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے نیمو بازگو اور چٹیک پہ ڈیم بن گئے ہیں, اب صرف سٹاف کی کالونیاں بننی ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ آپ نے کیا کر دیا. آپ جو تنخواہ مراعات لے رہے ہیں قوم سے, اس کا حق آپ کو ادا کرنا ہے, اللہ بھی آپ سے پوچھے گا. تیسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک کمیشن فی الفور مقرر کیا جائے اور اس میں ہماری ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے, سو موٹو ایکشن لے کے. پچھلے 10 سال میں یہ جو اتنا بڑا تماشا آیا ہے, بھارت نے دھجیاں بکھیر دی ہیں اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کی, تو یہ لوکل کمیشن جو ہو کم از کم انالیسس تو کرے کہ کس کس کی غلطی سے یہ ڈیم بھارت ہم سوئے رہے اور وہ ڈیم بناتا رہا. بالکل صحیح. اور ایک میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ انڈس واٹر کمشنر میں چیز ہے کہ اپر اور لوور چناب کے درمیان ایک اور صحرا بھارت بنا دے. ہماری گزارش یہ ہے کہ انڈس واٹر کمشنر جو ہے کمیشن میں کسانوں کو اور چیمبر کے لوگوں کو شامل کر لیں تاکہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں. خواتین حضرات, آپ نے وہ تمام تجاویز سنی جو کہ ابراہیم مغل صاحب نے آپ کو سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے کی ہیں. میں صرف آخر میں اپنی ایک ذاتی خواہش, اسے تجویز نہ سمجھی, وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں ایک NFC ایوارڈ کا بہت جشن منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آپ تمام بڑے شہروں میں دیکھیں گے ایک بڑا سارا پوسٹر لگا ہوا ہے جس پہ 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہوئے ہیں. میری صرف چھوٹی سی خواہش ہے, معنی خیز واقعتاً صوبائی رابطے اور افہام و تفہیم کی وہ راہ ہموار ہو کہ یہی سب کچھ لگا ہو اور محض ایک معمولی NFC ایوارڈ کا شادیانہ نہ بجایا جا رہا ہو, بلکہ اس تصویر کے نیچے اس دستاویز کا عکس ہو جو کہ 4 صوبوں کی باہمی مشاورت اور باہمی رضامندی سے کسی بڑے آبی ذخیرے کی تعمیر کا اندیا ہو. آمین. اللہ کرے کہ ایسا ہو. آمین. اور ہم یہ معنی خیز دیو ہیکل بینر اور پوسٹر اور ہورڈنگز دیکھیں, نہ کہ اس طرح کے فیوٹائل ڈائیلاگز اور اس طرح کے سو کالڈ کارنامے جن سے اس ملک کی بقا اور اس ملک کے پانی کو بے انتہا بڑا خطرہ ہے. آپ سب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں اور اللہ یقیناً کروڑوں مسلمانوں کی دعا کو رد نہیں کرے گا. خدا حافظ.